دادا جان چاہتے تھے کہ وہ جلدی ان سب چیزوں سے باہر نکل آئے، لیکن تھوڑا وقت تو لگنا ہی تھا۔ دادا جان سے بات کرنے کے بعد ہاند اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی اتار کر سیٹ پہ بیٹھ کے جب عروا نے پیچھے سے آتے اسے ہکا لیا تھا۔ ہاند پہلے تو حیران ہوا، پھر سمجھ گیا کہ یہ عروا ہے۔ تھینک یو ہاند، امی کو یہاں لانے کے لیے، ورنہ میں ان کے لیے پریشان ہو رہی تھی، عروا نے کہا تو ہاند اس کی بات سن کر مسکرا پڑا تھا۔ اس نے مڑتے عروا کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے اسے کمر سے پکڑ کر ہو کے قریب کیا تھا۔ تھینک یو میرا نہیں، دادا جان کو بولنا، کیونکہ انہوں نے ہی مجھے مشورہ دیا تھا۔ ہاں نے عروا کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ دادا جان نے؟ عروا نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی بالکل، ہاں نے اس کی گردن پر لب رکھتے کہا۔ ہاں، عروا نے کپکپاتے لہجے میں اس کا نام پکارا تھا جی ہاں کی جان، ہاں نے پیچھے ہوتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ ایک نمبر کے ٹھگ کے انسان ہیں، عروا نے ہان کو دیکھتے کہا۔ بیوی کے ساتھ تو ٹھگ پن کرنا جائز ہے نا، مسز ہان نے شرارتی لہجے میں کہتے جھک کر عروا کی تھوڑی پر بوسہ دیا۔ ہان، مجھے امی کے پاس جانا ہے، عروا نے جلدی سے کہا۔ مجھ سے بھاگنا چاہتی ہیں آپ؟ ہان نے عروا کے بالوں کی لڑ کو کھینچتے گہرے لہجے میں پوچھا۔ ایسا نہیں، عروا نے ارد گرد دیکھتے جلدی سے کہا۔ آپ جا سکتی ہیں، لیکن رات کو آپ نے اس کمرے میں آنا ہے نا۔ ہان نے عروا کے کان کے پیچھے جھکتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں کہتے اس کے کان کے لوب پر بوسہ دیتے ہوئے پیچھے ہوا تھا، جس کا چہرہ ہان کی بات سن کر شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ بے شرم عروا نے ہان کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کرتے کہا اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ پیچھے ہان اس کے بے شرم کہنے پر ہنسنے لگا تھا اور فریش ہونے واش روم کی طرف چلا گیا۔ اب ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی، ڈھیر ساری خوشیاں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک ماہ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ رحمان تو اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال تھا، اسے کسی چیز کی ہوش نہیں تھی کہ اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسے تو لگ رہا تھا اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اور آصف بھی ویسا ہی تھا، اسے اپنے کیے گئے گناہوں کی پرواہ نہیں تھی۔ رحمان اور آصف دونوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، اور 2 دن پہلے دونوں کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ وہار نے ثانیہ کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ زیادہ حالت خراب تو عثمان بیگم کی خراب ہوئی تھی، جس نے اپنے شوہر اور بیٹے کو کھو دیا تھا۔ سمینہ اور ثانیہ کو بھی دکھ تھا، لیکن اتنا بھی نہیں تھا، وہ اپنی زندگیوں میں مگن تھی۔ ثانیہ بھی وہاں جا کر ہان کو بھول گئی تھی، اسے وہاں کوئی گھوڑا پسند آ گیا تھا۔ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، انسان اگر برے کام کرتا ہے تو اس کی سزا اسے ضرور ملتی ہے۔ ہاں تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن سزا ملتی ضرور ہے، جو رحمان اور آصف کو بھی مل چکی تھی۔ ارسم اب کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا اور آفس جانے لگا تھا۔ ارمان بھی خان کے ساتھ ہوتا اور خان اس کے بہت نخرے اٹھاتا تھا، بلکہ سارے گھر والے اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اتنے سالوں بعد وہ ان کو واپس ملا تھا، کوسے بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی تھی۔ وہ آج بسما سے بات کرتا تھا، جو اسے اپنی باتوں سے کافی حوصلہ دیتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اب بس سب کو وہاج کی واپسی کا انتظار تھا، جس نے کہا تھا کہ وہ بہت جلدی واپس آئے گا۔ 1 سال بعد ارسم کمرے میں داخل ہوا تو باہر نکلتی ملائکہ سے اس کا زوردار تصادم ہو، اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی۔ ارسم نے اسے کمر سے پکڑ کر گرنے سے بچا لیا تھا۔ ہائے اللہ ارسم، مجھے لگا میں کسی پتھر سے ٹکرا گئی ہوں، ملائکہ نے اپنے سار کو پکڑے ارسم کو دیکھتے کہا۔ ملائکہ، مجھے لگتا ہے تم دن پیاری ہوتی جا رہی ہو، ارسم نے ملائکہ کے سجے سامنے روپ کو نظروں میں اتارتے زبانی لہجے میں کہا، جس نے اسکن کلر کا لانگ فراک پہنا تھا اور اچھے سے کیے گئے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اور یہ ٹھرک پان کبھی ختم نہیں ہوگا، ملائکہ نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں مسز، یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اپنی بیوی کی تعریف کرنا تو اچھی بات ہے نا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں اتنا اچھا پیارا۔ اور اس سے پہلے ارسم مزید اپنی خوبصورتی کے گھسیٹتے پر تھا۔ ملائکہ نے درمیان میں بولتے ارسم کو روک دیا تھا۔ انسان کو اتنا بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ارسم، ملائکہ نے آگے بڑھتے مسکراہٹ دباتے ارسم کی گردن میں اپنے بازو کا گھیرا بناتے کہا۔ ارسم نے بھی ملائکہ کو پکڑ کر خود کے قریب کیا تھا۔ مسز آج آپ کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، ارسم نے جھک کر ملائکہ کی ناک چومتے ہوئے کہا، جس نے گور کا ارسم کو دیکھا تھا۔ مسٹر ارسم، مجھے لگتا ہے ہمیں اب نکلنا چاہیے، 1 گھنٹے بعد نکاح ہے، ہمیں وہاں ہونا چاہیے۔ ارمان لوگ وہاں پہنچ گئے ہوں گے اور عروا بھی ابھی یہی ہیں، تو بسما بھی تنہا محسوس کر رہی ہوگی، ملائکہ نے فکر مندی سے کہا تو ارسم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ان سجے سنورے خوبصورت ہونٹوں کو مجھے اچھے سے دیکھ تو لینے دو، پھر چلتے ہیں۔
ارسم نے شرارتی لہجے میں ملائکہ کو دیکھتے کہا اور بنا اسے سنبھلنے کا موقع دی اس کے ہونٹوں پر جھکیا۔ نرمی سے عنبا بوسہ دیتے وہ پیچھے ہو گیا تھا۔ اب ہمیں نکلنا چاہیے، ارسم نے گہرے لہجے میں ملائکہ کے سرخ چہرے کو دیکھتے کہا۔ ملائکہ سے جب کوئی بات نہیں بن پائی تو اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ ارسم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ ملائکہ بھی اس کے ساتھ چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے چل بڑی تھی۔ پیچھے ماضی میں جو کچھ ہوا دونوں اسے بھلا چکے تھے، اپنی زندگی کی نئی شروعات کر چکے تھے۔ اب ان کی زندگی میں کوئی ویلن نہیں تھا جو ان کو تنگ کرتا، اب بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ عروہ، مجھے کل سے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی اور میں نے بھی فضول میں آپ کی بات مانی، اب ٹھیک ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا۔ ہاں نے لہجے میں ناراضگی لی عروہ کو دیکھتے کہا اور وہ جب کمرے میں داخل ہوتا عروہ اپنا سر پکڑے کھڑی تھی۔ ہاں نے جلدی سے اس کے سامنے کھڑے ہوتے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا تھا جو مسکرا پڑی تھی۔ ہان کے پیار نے تو اسے بالکل ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اسے کل سے چکر آ رہے تھے لیکن اس نے اگنور کیا اور جب ہان نے اسے ہسپتال جانے کا کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ گھر میں بسمہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی تو اسی وجہ سے وہ تھک گئی ہوگی۔ ہان، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے، میں ٹھیک ہوں اور آپ نے میری تعریف نہیں کی۔ پتہ ہے بیوٹیشین نے پورے 2 گھنٹے لگا کر مجھے تیار کیا ہے، عروہ نے اس کا دھیان اپنی طرف کرواتے کہا۔ عروہ میری جان، ایک بھی پل ایسا نہیں گزرا جس میں آپ مجھے پیاری نہ لگی ہوں، لیکن آپ کی صحت بھی میرے لیے بہت اہم ہے۔ ہاں نے آگے بڑھتے اس کی تھوڑی کو چومتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ عروہ نے دانتوں تلے لب لیے ہان کو دیکھا تھا۔ ایسا مت کیا کرے، ان پر ظلم کرنے کا حق صرف میرا ہے، ہان نے شرارتی لہجے میں کہتے جھکا اس کے لبوں پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ ہان، کیا کر رہے ہیں؟ عروہ نے جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کرتے کہا۔ شادی کے اتنے ٹائم بعد بھی وہ پہلے دن کی طرح ہان سے شرماتی تھی۔ مسز، میرے لائے ہوئے سوٹ میں تو آپ ہمیشہ ہی خوبصورت لگتی ہیں، ہان نے سر سے پاؤں تک عروہ کا جائزہ لیتے کہا جس نے سفید رنگ کا لانگ فراک پہنا تھا اور اس پر بلو کلر کا کام ہوا تھا اور ساتھ بلو کلر کا ہی دوپٹہ تھا۔ ہان نے خود ڈارک بلو کلر کی پینٹ اور ساتھ وائٹ کلر کی شرٹ پہنی تھی، بازو کو کونے تک پھول لیے وہ کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہان، ہمیں نکلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے، میرے خیال سے ارسم بھائی اور ارمان جا چکے ہیں۔ عروہ نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چلو، ہان نے کہا تو عروہ مسکرا کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ ابھی اس نے ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا جب آنکھوں کے سامنے آتے اندھیرے نے مزید چلنے نہیں دیا، اس سے پہلے وہ زمین پڑ گئی تھی۔ ہان نے فوراً اسے تھام لیا تھا۔ عروہ، کیا ہوا آپ کو؟ آنکھیں کھولیے، ہان نے پریشانی سے اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ عروہ بے ہوش ہو چکی تھی اور ہان کو عروہ کو بے ہوش دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے عروہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ سب لوگ بحاج کے گھر چڑھ چکے تھے، اس نے اپنا نکاح وہیں رکھا تھا اور یہ گھر اس نے بسمہ کے پسند کا بنوایا تھا۔ اس نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ چاہتا کہ اس گھر میں اس کا اور بسمہ کا نکاح ہو، تو دادا جان نے کہا کہ ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں اور ہان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے نکاح بحاج کے گھر ہی ہونا تھا۔ بحاج واپس آ چکا تھا اور کافی بہتر بھی تھا، یا ایسا کہا جائے وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ ہان عروہ کو ہسپتال لے گیا تھا۔ ملائکہ اور ارسم بھی بحاج کے گھر پہنچ چکے تھے اور مہمانوں سے مل رہے تھے۔ بحاج آج بہت خوش تھا، اس نے اسکن کلر کی شیروانی پہنی تھی اور چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ آج تو میرا بیٹا بہت خوش لگ رہا ہے، کوثر نے بحاج کو دیکھتے مسکرا کر اس کے ماتھے کو چومتے کہا۔ ماما، آج میں سچ میں بہت خوش ہوں اور سچ کہوں تو اپنی خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، بحاج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا نکاح بسمہ سے ہونا تھا۔ مولوی صاحب آ چکے تھے لیکن ہان اور عروہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ارسم بھی آتے بحاج کے گلے لگا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں، ارسم نے اس کے کندھے کو تپ تپاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، اور سفیان بھائی کہاں ہیں؟ بحاج نے جلدی سے پوچھا۔ ابھی تک تو اسے پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی میں کال کر کے پتہ کرتا ہوں۔ مولوی صاحب تو آگے ہیں، ارسم نے کہا، وہاں سے چلا گیا۔ ارمان تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اسے کیا عادت ہے ہمیشہ ہر فنکشن میں لیٹ آنے کی؟ دادا جان نے ارمان کو دیکھتے پوچھا۔ دادا جان، میں کال کر کے پتہ کرتا ہوں راستے میں کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، ارمان نے جلدی سے کہا جس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ ارسم کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے جو باہر کی طرف جا رہا تھا۔ تحریم اور ملائکہ دونوں ارسم کے پاس ہی۔ بسمہ نے سرخ رنگ کی میکسی پہنی تھی اور بیوٹیشین نے تو اپنے ہاتھوں کے جادو سے بسمہ کو پری ہی بنا دیا تھا، اس نے کبھی میک اپ نہیں کیا تھا لیکن اب وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کافی نروس بھی ہو رہی تھی، ملائکہ اسے حوصلہ دے رہی تھی اور تحریم چہرے پر خوشی لیے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔
ملائکہ بسما سے ارد گرد کی باتیں کرنے لگی، جس سے اس کا دھیان تھوڑا بھٹکا تھا۔ دوسری جانب ارمان خان کا نمبر ڈال کرتے باہر آئے، جہاں ارسم بھی خان کو ہی کال کر رہا تھا جو پک نہیں کر رہا تھا۔ بھائی سفیان بھائی کہاں ہیں؟ ابھی تک آئے نہیں؟ دادا جان پوچھیں۔ ارمان نے ارسم کو دیکھتے پوچھا۔ میں بھی اسے ہی کال کر رہا ہوں لیکن کال نہیں لگ رہی۔ بس سب ٹھیک ہو؟ ارسم نے پریشانی سے کہا۔ اس سے پہلے ارمان کو جواب دیتا ہاں نے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ ارمان نے فوراً پوچھا، لیکن آگے سے ہاں نے 2-3 باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ کیا کہا اس نے؟ ارسم نے بے چینی سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، اب ان دونوں کا انتظار نہ کر اور وہ آ کر کوئی خوشخبری بھی سنائیں گے۔ ارمان نے ارسم کو دیکھتے کہا، اس کا مطلب ہے کہ دونوں ٹھیک ہیں، چلو اندر نکاح کا وقت نکلتا جا رہا ہے۔ ارسم نے پرسکون لہجے میں کہا اور یہ جان کر مطمئن ہو گیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس لیے ارمان کے گلے میں ہاتھ ڈالے اسے اندر لے گیا۔ ارسم نے کہہ دیا تھا کہ ہاں تھوڑی دیر بعد آ جائے گا۔ پریشانی والی بات نہیں، سب کی موجودگی میں نکاح ہو گیا تھا۔ بسما کے نام کے ساتھ وحاج کا نام جڑ چکا تھا۔ بسما کے پاس کوثر اور تحریم موجود تھی۔ وحاج نے بھی خان کا پوچھا تو ارسم نے کہا کہ وہ بس آتا ہی ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ سب لوگ وحاج کو مبارکباد دینے لگے تھے۔ بھابھی کیا میں اب اپنی بیوی سے مل سکتا ہوں؟ وحاج نے ملائکہ کو دیکھتے پوچھا۔ جی بالکل آپ مل سکتے ہیں، ویسے بھی اس نے رخصت ہو کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہے۔ ملائکہ نے شرارتی لہجے میں کہا تو وحاج پہ ہنس پڑا تھا اور اس کمرے کی طرف چلا گیا جہاں بسما تھی۔ ارمان اور ارسم مہمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ جب ملائکہ نے ارسم کو کمرے میں آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی وہاں سے چلی گئی، خان عروا کو ہسپتال لے کر گیا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ پریشانی والی بات نہیں بلکہ خوشخبری ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تو خان نے حیرانگی سے ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ خان نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ باپ بننے والے ہیں؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خان تو پہلے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اب سچ کے لیے؟ خان نے لہجے میں خوشی لی ڈاکٹر سے پوچھا۔ جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں مل سکتا ہوں؟ خان نے جلدی سے پوچھا۔ بالکل، ان کا ہوش آ گیا لیکن وہ کافی کمزور ہیں، آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا، ڈاکٹر نے کہا اور پھر وہاں سے چلے گئی۔ اس سے پہلے خان عروا کے پاس جاتا اور اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ ارمان کا نمبر دے کر اس نے کال اٹینڈ کی۔ اس سے کہا کہ ان کو آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی، اس لیے وہ ان کا انتظار نہ کرے اور خان نے ایک خوشخبری بھی سب کو سنانی ہے۔ خان نے یہ کہتے ہی موبائل بند کر دیا تھا اور اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے جہاں عروا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بے شرمیلی سے مسکراہٹ تھی۔ اس سے بھی پتہ چل گیا تھا وہ ماں بننے والی ہے، یہ خوشی ہر لڑکی کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے۔ خان چلتا ہوا عروا کے پاس آیا، خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ اس نے آگے آتے جھکا عروا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آج میں بہت خوش ہوں، تھینک یو سو مچ میری جان، مجھے اتنی بڑی خوشخبری دینے کے لیے، خان نے عروا کو دیکھتے مسکرا کر کہا۔ عروا نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا لیکن جیسے اسے بسما کا خیال آیا تو اس کے چہرے پر پریشانی جھلکنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ خان نے جلدی سے پوچھا۔ خان ہم تو لیٹ ہو گئے ہیں، وہاں سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، عروا نے جلدی سے کہا۔ میں نے ارمان کو کال کر کے کہہ دیا تھا کہ ہمیں آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی، آپ پریشان مت ہو، بس ہم لوگ نکل رہے ہیں، خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلے؟ عروا نے وہاں سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، خان نے عروا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا، اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتے اسے وہاں لے گیا۔ وحاج کمرے میں داخل ہوا تو بسما کسی سوچ میں گم کھڑی تھی۔ وحاج نے ایک نظر بسما کو دیکھا تو پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ بسما اسے آسمان سے اتری ہوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ وحاج بےخودی کے عالم میں چلتا ہوا بسما کے پاس آیا۔ آپ؟ بسما تھوڑا گھبرائے ہوئے لہجے میں وحاج کو دیکھتے پوچھا۔ جی میں، وحاج نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ وحاج نے اس کی خوبصورت کلائیوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ اسے جھٹکے سے خود کے قریب کیا۔ بسما اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اسے سیدھا وحاج کے سینے سے آ لگی۔ آج تو میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، تمہارے قریب بھی آ سکتا ہوں، وحاج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بسما نے مسکرا کر نظریں جھکا لی تھی۔ تھینک یو بسما، مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے اور انتظار کرنے کے لیے، آج میں بہت خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ہمیشہ مجھ پر بھروسہ کرو گی۔ وحاج نے بسما کی کلائی میں پہنی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں وحاج، بسما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بہت اچھی ہو بسما، وحاج نے کہہ دیا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش پر بوسہ دینے لگا۔ وحاج بھابھی مجھے لینے آتی ہی ہوں گی، مجھے ان کے ساتھ نیچے جانا ہے، بسما نے چہرے پر گھبراہٹ لیے کہا۔
تم اپنی بابی کے ساتھ نہیں میرے ساتھ نیچے جاؤ گی۔ بہار نے بسما کی تھوڑی پر لبرکتے مسکرا کر کہا، اور منہ دکھائی رات کمرے میں دوں گا، ابھی میں تمہارا میک اپ نہیں خراب کرنا چاہتا۔ بہار نے سومانی لہجے میں بسما کے سرخ ہونٹوں پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا اور چک کر ہلکا سا بسما کے ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ بسما کا چہرہ شرم کے مارے سرخ ہو گیا۔ چلے، بسما نے کپکپاتے لہجے میں کہا، آپ کا حکم میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ بہار نے اپنا ہاتھ بسما کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ بسما نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ بہار نے یہاں سے جانے سے پہلے اسے کہا تھا کہ وہ خود کو تھوڑا پرسکون کرنا چاہتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ان سب چیزوں کو بھولا تو نہیں جا سکتا، لیکن وہ خود کو اتنا مضبوط کرنا چاہتا کہ جب کبھی اس کے باپ یا بھائی کا ذکر ہے تو وہ خود کو سنبھال سکے، اور بسما نے اس کی بات پر یقین کیا تھا۔ جب وہ کچھ ماہ پہلے پاکستان واپس آیا تو اس نے بسما کی پسند سے اس گھر کو خریدا تھا۔ اس نے صاف صاف سب کو کہہ دیا تھا کہ کوثر اس کے ساتھ ہی اسی گھر میں رہے گی۔ ارسم نے بہار کو گور کا ضرور دیکھا تھا، لیکن اس سے بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور کوثر بھی خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی، اور اس نے تو یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ دونوں گھر اس کے اپنے ہیں، کبھی وہ اس گھر میں رہے گی تو کبھی دوسرے گھر میں۔ پیچھے جو کچھ بھی ہوا اسے بھولنا آسان نہیں تھا، لیکن یہی زندگی کا اصول ہے۔ انسان اپنے پیاروں کے جانے پر دکھی بھی ہوتا ہے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل جاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ وہ ہاتھ بسما کا ہاتھ پکڑے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ سب کی نظریں دونوں پر جمی تھی، کچھ لوگ دونوں کو سراہ رہے تھے تو کچھ لوگوں کی آنکھوں میں دونوں کو دیکھ کر رشک آ رہا تھا۔ چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ فوٹوگرافر نے جلدی سے دونوں کی تصاویر لی تھی۔ تحریم نے آگے بڑھتے اپنی بیٹی کے ماتھے کو چوما تھا۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے، تحریم نے دونوں کو دیکھتے کہا۔ دادا جان بھی بہت خوش تھے۔ تحریم کے ساتھ ہی بلقیس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بسما بہار کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ سب لوگ آ کر دونوں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ دوسری جانب ملائکہ کمرے میں ارسم کا انتظار کر رہی تھی۔ ارسم کمرے میں داخل ہوا تو ملائکہ نے جلدی سے کہا، ارسم سب مہمان آ چکے ہیں اور نکاح بھی ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک سفیان بھائی عروا نہیں آئے، آپ ان کو کال کر کے پتہ کر کے کہاں ہیں وہ؟ ملائکہ نے پریشانی سے ارسم کو دیکھتے کہا، میری ابھی خان سے بات ہوئی، عروا بھابی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو وہ ان کو ہسپتال لے گئے ہیں، اب آتے ہی ہوں گے۔ ارسم نے سنجیدگی سے کہا، کیا ہوا عروا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ملائکہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، خان نے کہا کہ ایک ضروری بات بھی اس نے سب کو بتانی ہے، اب چلو باہر، صاحب انتظار کر رہے ہوں گے۔ ارسم نے جلدی سے کہا اور ملائکہ کے ہاتھ پکڑے اسے باہر لے گیا۔ باہر آتے ہی ملائکہ کی نظر دروازے سے اندر داخل ہوتے خان اور عروا پر پڑی۔ خان نے عروا کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ دادا جان نے اسے گرکا خان کو دیکھا تھا۔ بھائی آپ کہاں تھے، سب ٹھیک ہے نا؟ ارمان نے خان کے پاس آتے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، چلو بتاتا ہوں۔ خان نے ارمان کے بالوں کو بکھیرتے ہوئے کہا، بھائی اتنی مشکل سے میں نے اپنے بال سیٹ کیے تھے۔ ارمان نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو خان کے ساتھ عروا بھی ہنس پڑی۔ اس وقت ساری فیملی اسٹیج پر وہاں جو بسما کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ برہودار کہاں تھے تم، نکاح بھی ہو گیا اور تم اب آ رہے ہو؟ دادا جان نے خان کو دیکھتے پوچھا۔ دادا جان عروا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی تو اسے ہسپتال لے کر گیا تھا، وہیں دیر ہو گئی، خان نے کہا۔ تو بلقیس فوراً عروا کے پاس آئی تھی، کیا ہوا عروا؟ بلقیس نے پریشانی سے پوچھا۔ پریشانی والی بات ہے، آپ نانی بننے والے ہیں، خان نے بلقیس کو دیکھتے کہا۔ عروا نے چہرہ جھکایا ہوا تھا۔ باقی سب نے حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے خان کو دیکھا تھا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، میں پردادا بننے والا ہوں، دادا جان نے خوشی سے کہا۔ بسما نے مسکرا کر عروا کو دیکھا تھا۔ ملائکہ اور باقی سب نے عروا کو مبارکباد دی تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ عروا نے آگے بڑھتے ملائکہ اور وحاج کو مبارکباد دی اور لیٹ آنے کے لیے بھی معذرت کی۔ بھابھی کیسی باتیں کریں آپ، اس میں معافی مانگنے والی کون سی بات ہے، میں پھپھو بننے والی ہوں، بسما نے خوشی سے کہا۔ تو عروا نے شرما کر نظریں جھکا لی تھی۔ آپ بیٹھ جائیں، بسما نے جلدی سے کہا۔ ملائکہ اس کے پاس کھڑی تھی۔ عروا بسما کے پاس بیٹھ گئی تھی اور بسما، میں تو خالہ بننے جا رہی ہوں، میں نے تو کل ہی جا کر بیبی کے لیے اتنی ساری شاپنگ کرنی ہے، ملائکہ نے خوشی سے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے ملائکہ کے ماں باپ جا چکے تھے، یاسمین کی دور کی کزن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس لیے ان کو جانا پڑا تھا اتنی جلدی؟ عروا نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں نا، ہمارے گھر ایک چھوٹے سے مہمان کی آمد ہونے والی ہے تو ابھی سے اس کی تیاریاں شروع کرنی چاہیے نا، کیوں بسما؟ ملائکہ نے بسما کو دیکھتے کہا، جس نے جلدی سے اسباب میں سر ہلا دیا تھا۔ وحاج ارسم خان کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا، ارمان بھی ان کے پاس آیا تھا۔ وحاج نے اپنے باپ کے بزنس کو سنبھال لیا تھا
وہ رحمان کی کمپنی کو خریدنے کے بعد جو پیسے تھے وہ ثانیہ لوگوں کو بھجوا دیے تھے۔ وہ ہر ایک چیز کے لیے ہر ایک چیز کی نئے سرے سے شروعات کرنا چاہتا تھا، پچھلی تلخ یادوں کو بھولنا چاہتا تھا جو ناممکن ہی بات تھی، لیکن وہ کوشش کرنا چاہتا تھا۔ خان نے آ کر بسمہ کے سر پر ہاتھ رکھے اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ ارمان نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ تو ابھی بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، ابھی آزاد رہنا چاہتا ہے، تو اس کی بات پر سب مسکرا پڑے تھے۔ ارسم اور خان دونوں ارمان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اتنی مشکلات کے بعد ان کو ارمان ملا تھا۔ خان کو لگ رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، ان کی فیملی مکمل ہو گئی ہے۔ وہ کھڑا سب کے چہرے پر چھائی خوشی کو دیکھ رہا تھا۔ دادا جان کو سر کی کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ ارمان اور ارسم وہاں سے باتیں کر رہے تھے۔ مہمان آ کر دونوں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ خان نے عروا کی طرف دیکھا، یہ وہ لڑکی تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا، اور اب تو سفیان خان عروا کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی آ جائیے ایک سیلفی لے، ارمان نے خان کو دیکھتے کہا جو اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ مسکراتے ہوئے اپنے قدم عروا کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے عروا کے کندھے پر ہاتھ رکھ جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ عروا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا پڑی تھی۔ ارسم نے ملائکہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ آج بسمہ کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ آج کے ساتھ دادا جان اور پیچھے کوثر اور تحریم کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ارمان نے اپنا موبائل نکالا اور سب کو کیمرے کی طرف دیکھنے کو کہا۔ سب نے ارمان کے کیمرے کی طرف دیکھا تھا جو سب سے آگے کھڑا تھا۔ ارمان کے موبائل نے اس خوبصورت منظر کو قید کر لیا تھا، کیمرہ مین بھی اس منظر کو قید کیا تھا۔ اتنی مشکلات کے بعد آج ہر کوئی خوش تھا۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ غلط کیا تھا وہ اپنی سزا بھگت چکے تھے، اب کسی کا ڈر خوف نہیں تھا۔